بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں چلتے ہوئے انہوں نے ایک جگہ پر قیام کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے پوچھا، کیا تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ تو شاگرد نے 2 درہم نکال کر دیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 درہم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ اب 3 درہم ہو گئے۔ قریب ہی بستی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے کہا کہ جاؤ تم 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد روٹیاں لینے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے سوچا کہ 3 درہم کی 3 روٹیاں ہیں، 2 درہم میرے تھے اور 1 درہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، تو اس حساب سے روٹیاں آدھی ہوں گی، کیوں نہ 1 روٹی میں پہلے ہی کھا لوں۔ شاگرد نے 1 روٹی پہلے ہی کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شاگرد 2 روٹیاں لے کر پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے روٹی کھائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا 2۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلتے گئے، راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد دریا دیکھ کر کہنے لگا کہ یہاں پر کوئی بھی کشتی موجود نہ ہے تو ہم دریا کیسے عبور کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرا دامن تھام کر میرے پیچھے چلتے رہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا پر قدم رکھا اور چلتے گئے اور شاگرد بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ آپ بغیر گیلے ہوئے آپ دریا عبور کر گئے اور آپ کے شاگرد نے کہا کہ آپ جیسا نبی میں نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا، کیا تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، جی ہاں حضور، میرا ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے پھر وہی جواب دیا، روٹیاں 2 تھیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلتے گئے اور ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ آگے ہرن گزر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ ہرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف چلتا ہوا آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کو ذبح کیا اور گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا اور بعد میں بچی ہوئی کھال کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور ہرن زندہ ہو کر اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگ کر چلا گیا۔ تو شاگرد یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ جیسا نبی پا کر میرے ایمان میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ تو شاگرد نے کہا کہ 2۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے سفر کے لیے تو ایک پہاڑ کے قریب 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ یہ 3 سونے کی اینٹ ہیں، ایک تمہاری اور ایک میری اور ایک اس شخص کی جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ شاگرد یہ سوچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد کو چھوڑا اور کہا کہ یہ تینوں اینٹیں تم لے جاؤ، اور خود آگے چلے گئے۔ اور شاگرد وہیں اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا کہ میں ان کو کس طرح گھر لے جاؤں، اور اسی وقت وہاں سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا تو ان ڈاکوؤں نے اسے قتل کر دیا۔ ڈاکو 3 تھے اور سونے کی اینٹیں بھی 3 تھیں۔ وہ آپس میں یہ مشورہ کرنے لگے کہ ہم تینوں میں ایک ایک اینٹ آ جائے گی۔ اتفاقاً وہ ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور قریب ہی بستی میں روٹیاں لینے کے لیے بھیج دیا۔
اور ان کا جب ساتھی روٹیاں لینے گیا تو اس نے سوچا کیوں نہ روٹیوں میں زہر ملا دوں اور یہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے اور تینوں سونے کی اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور دو ساتھیوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم اسے قتل کر دیں اور سونے کی 1.5 اینٹ ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ جب وہ روٹیاں لے کر واپس آیا تو دونوں نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، اور جب انہوں نے روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی ہلاک ہو گئے۔ پھر جب واپسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا سونے کی اینٹیں وہیں پڑی ہیں اور وہاں پر 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لمبا سانس لیا اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔